فرمایا تھا کہ روئے زمین پر موطا امام مالک سے عظیم کتاب حدیث کی کوئی اور ہے ہی نہیں۔ وہی امام مالک جن کی کتاب کو امام شافعی نے 10 سال کی عمر میں 9 دن میں حفظ کر لیا تھا۔ میرے طلباء، میرے بھائیوں، میرے مسلمان دوستو، موطا امام مالک اتنی بڑی حدیث کی کتاب ہے، لیکن جب قوموں میں جنون آتا ہے، عشق سر اٹھاتا ہے، تو ایک قریشی بچہ، قریشی لڑکا 10 سال کی عمر میں پوری حدیث کی کتاب کو 9 دن کے اندر حفظ کر کے وہ جاتا۔ اب آپ ذرا بتائیں، 9 دن میں جس نے پوری حدیث کی کتاب حفظ کی ہوگی، وہ رات کو سویا ہوگا، اسے نیند آئی ہوگی، اسے گرمی نے ستایا ہوگا، اس کو بھول گیا دن ہے یا رات ہے۔ حضرت امام شافعی کہتے ہیں ایک مسئلہ میں نے ڈھونڈنا تھا اجماع امت کا، اور 300 مرتبہ میں نے پورا قرآن پڑھ ڈالا۔ کتنی بار؟ 300 بار۔ ایک مسئلے کے لیے 300 بار پورا قرآن پڑھا۔ جنہوں نے تشخص بنایا ہے انہوں نے نمونہ عمل کا دکھایا ہے۔ عمر 10 سال ہو کسی کی، اور عالم یہ ہے، بات آ گئی ہے تو حضرت عالم شاہ طیب رحمت اللہ علیہ شرح جامی، جو میرے دوست جانتے ہیں شرح جامی، یہ بھی بہت بڑی مشکل ترین ادق ترین کتاب ہے، لیکن حضرت عالم شاہ طیب نے 3 دن کے اندر پوری شرح جامی نقل کر ڈالا۔ ہم 3 سطریں 3 دن میں نہ لکھ سکے، وہ پوری کی پوری شرح جامی۔ حضرت جنید حصاری رحمت اللہ علیہ حضرت بابا فرید گنج شکر کی اولاد میں سے تھے۔ ہم بھی اولاد ہیں، وہ بھی اولاد ہیں، وہ کہاں آباد ہیں، ہم کہاں آباد ہیں۔ حضرت جنید حصاری رحمت اللہ علیہ، آپ کو قرآن مجید کا ایک خوبصورت نسخہ نظر آیا، آپ نے جس کے پاس تھا اس کو فرمایا ذرا تکنے کے لیے دے سکتے ہو، کچھ دن گھر میں رکھنے کے لیے دے سکتے ہو؟ اس نے کہا 3 دن کے لیے دے سکتا ہوں۔ آپ نے فرمایا لائیے۔ 3 دن کے بعد یا چند دن کے بعد آپ نے 2 نسخے قرآن کے اسے دکھائے کہ یہ تیرا ہے یا یہ۔ اس نے سر پکڑ لیا، کہا مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی یہ والا میرا ہے یا یہ والا میرا ہے۔ آپ کے پاس پہلے ہی تھا تو آپ نے پھر لینے کا تکلف کیوں کیا؟ فرمایا میرے دوست پہلے نہ تھا، تو نے عطا فرمایا، ہم نے سامنے ٹکایا، نقشے سے نقشہ بنایا، ہم نے دوسرا پورا قرآن چند دن میں لکھ کے تجھے دکھایا، اب تو بتا تیرا کون سا ہے میرا کون سا؟ حضرت امام بدر الدین عینی رحمت اللہ علیہ، ہماری ایک کتاب ہے قدوری، جس کا پڑھنا ہے عالم کے لیے بہت ضروری، تو انہوں نہیں آؤں دی کیونکہ تواڈی بھی ہے مجبوری۔ اصل میں چکر ہے بیچ میں یہ سٹیج کی دوری۔ اب آپ ادھر ہیں، ہم ادھر ہیں، پھول ادھر ہیں، لیکن آپ صاحب نظر ہیں، ذرا نظر اٹھائیں گے، کان لگائیں گے تو میرے لفظ آپ کے کان سے گزر کر کلیجے تک پہنچ جائیں گے۔ حضرت امام، میں معافی بھی چاہتا ہوں، میرے استادوں نے مجھے کہا ذرا سنبھل کے، پر انہیں کیا پتا کہ یہاں جبر کتنا ہے، یعنی وہ دیگ بھی مک گئی، چاول بھی مک گئے، پیچھے کھرچن بچ گئی، وہ بھی تھوڑی سی، اس لیے اب کھرچن پہ گزارا فرمانا ہے۔ اب ظاہر ہے میں نے ڈبل کام، جگانا بھی ہے، سنانا بھی ہے، اور پیغام پہنچانا بھی ہے، واپس جانا بھی ہے، اوپر گرمی کا زمانہ۔
میں تو آپ کو تک تک کے رش کر رہا ہوں، اتنی گرمی کی شدت ہے، اتنی موسم کی حدت ہے، پھر بھی قائم محبت ہے۔ زلفوں سے تیری زنجیروں تک، زنجیروں سے پھر دار و رسن، ناموں سے محبت کی خاطر دیوانے کہاں تک آ پہنچے۔ پتہ نہیں آپ کہاں سے چلے ہوں گے، کیسے سواری لی ہوگی، آپ نے کاروبار، کتنے چہرے میں دیکھ رہا ہوں، کوئی کسی ضلع سے آیا، کوئی کسی ضلع سے آیا ہے، پتہ نہیں لنگر کھایا بھی ہے کہ نہیں۔ یہ سب سے دکھتی ہوئی رگ یہی ہے، کتنے دور سے، اللہ جانتا ہے کتنے دور سے آپ آئے، پھر آپ آ کے ڈٹ کے بیٹھ گئے، پھر آپ نے نیند کو قربان کیا ہے۔ تیری منزل پہ پہنچنا کچھ آسان نہ تھا، سرحد عقل سے گزرے تو یہاں تک پہنچ۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ میرے حضور ضیاء الامت کے مہمان ہیں، آپ ہماری جان ہیں، اس لیے میری جان ذرا میرے لفظ پہچان۔ بڑی دور سے آئے ہیں تمہاری خاطر، دل کے ارمان بھی لائے ہیں تمہاری خاطر۔ میں عرض یہ کر رہا ہوں، تشخص بنانے والوں نے کیسے بنایا۔ حضرت امام مالک نے جب تشخص بنانے کے لیے علم حضور کی حدیث کا اٹھایا، علم دین اسلام کی حقانیت کا اٹھایا، تو جانتے ہو مقابلے میں پوری حکومت مقابلے میں تھی، اور پھر جب حکومت مقابلے میں آتی ہے پھر علماء کا حال کیا ہوتا ہے۔ حضرت امام مالک کو کہا گیا، جو تم نے بولا ہے، جس گٹھڑی کو تم نے کھولا ہے، اس فتوے کو واپس لو۔ آپ نے فرمایا سوچ سمجھ کے بولا ہے، سوچ سمجھ کے بولا ہے، اور تم نہیں مدنی میرا ڈھولا ہے۔ اس کے دین کے علم کو اٹھاؤں گا، جہاں تک جانا پڑا میں جاؤں گا۔ اب ہوا حال، اب طاقت سے کون ٹکرائے، حیوانی غرور سے کون ٹکرائے، ظلم و عدوان سے کون ٹکرائے، وقت کے شیطان سے کون ٹکرائے۔ جب آپ نے ٹکر لے لی کہ میں اہل سنت والجماعت کا امام، مالک بن انس ہے میرا نام، اس دین کے تشخص کو قائم رکھنا ہے میرا کام۔ انہوں نے کہا اگر یہ تیرا کام ہے پھر ہو جا تیار۔ دستار اتاری گئی، سر مونڈا گیا، داڑھی مبارک تک بات آئی، کپڑے اتارے گئے، اتار کے اونٹ کے اوپر چڑھایا گیا، پھر کوڑوں کی بارش شہر مدینہ۔ آج تو ہم سارے تن کے بیٹھے ہیں، سارے حضرت بن کے، پیچھے پلٹ کے دیکھ، کہنے کو آسان ہے تشخص، پہچان۔ جنہوں نے پہچان بنائی ہے انہوں نے ساری پونجی حضور کے نام لگائی ہے۔ حضور ہم چھوٹے سے بندے ہیں، چاہے میرے سٹیج والے مہمان بہت عظیم ہیں، لیکن امام مالک سے تو بڑے نہیں ہیں۔ کوئی ہے اس دنیا میں جو امام مالک کے قد کا آدمی ہو؟ نہ اخلاص میں، نہ پاس میں، نہ علم میں، نہ حلم میں، نہ حیا میں، نہ وفا میں، نہ سخا میں۔ اتنا بڑا امام جس کے آگے ہارون الرشید جیسے لوگ گھٹنے ٹیک کے جھولی پھیلائیں اور آواز لگائیں، اے نوا پرداز گلزار حدیث، است و خام در سے اسرار حدیث، خیز در دار الخلافہ خیمہ زن، لال تاکہ بند اندر یمن۔ اور بادشاہوں کو وہ فقیر جواب دے کہ مصطفیٰ را چاکرم، نیست جو سودائے او اندر سرم۔ میں
مصطفیٰ کا نوکر ہوں، خیال بھی انہی کا، خواب بھی انہی کا، تصور بھی انہی کا ہے۔ نہ تمہارے بغداد آؤں گا، نہ دارالخلافے میں قدم ٹکاؤں گا، میں محمد عربی کی بستی میں مر جاؤں گا۔ یہ امام مالک ہے۔ در تیرے دی بھیک چنگیری، بھامیں ہووے کولا کیری، در در نہ کر خوار، مدتاں بیت گیاں، روسنا سونا یار، مدتاں بیت گیاں۔ کون کہتا ہے کہ زینت خلد کی اچھی نہیں، مگر اے دل فرقت کوئے نبی اچھی نہیں۔ اخلاص ہمارے تشخص کی بنیاد تھا اور ہے، یہ اسی اخلاص کا نتیجہ رزلٹ ہے۔ ادھر بھی تک ادھر بھی تک آنکھ رکھ، کیوں ہے ضیاء الامت ساری دنیا سے وقت؟ وجہ اخلاص ہے، اور اخلاص کی طاقت کتنی ہے۔ جب حضرت امام مالک نے اپنے کانے کے قلم سے 1,00,000 حدیث لکھی، کتنی؟ حضور ضیاء الامت کی سنت خیر الانام اٹھائیے، لطف پائیے، کچھ ادھر بھی جائیے۔ 1,00,000 حدیث حضرت امام مالک نے کانے کے قلم سے لکھی، اور جب پوری موطا امام مالک حدیث کی کتاب لکھ لی، اٹھا کے چلے، زمانہ پیچھے تھا۔ حضور کہاں جاتے ہو؟ فرمایا یہ حوض ہے مسجد نبوی کا، یہ پانی ہے، میں نے یہ کتاب پانی کی نظر کرنی ہے، تالاب میں ڈالنی ہے۔ دنیا نے باہیں سر پہ رکھ لی، رات دن کی محنت مشقت، رات جگے خون ناب پلایا، تب یہ موتی ہاتھ آیا۔ پانی میں ڈالو گے سارے حرف اجڑ جائیں گے، مٹ جائیں گے، محو ہو جائیں گے۔ فرمایا چیک کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے اپنی خواہش پہ کیا کام کیا اور اس کی رضا پہ کتنا کام کیا ہے۔ دیکھنا چاہتا ہوں کہ میں نے اپنے نفس کی، اپنی بڑائی، اپنے دکھاوے کے لیے کتنا کام کیا، اور اللہ کی رضا کے لیے، نبی کی وفا کے لیے میں نے کتنا کام کیا۔ دنیا تڑپتی روتی، امام شافعی جیسے جس کے نکڑے نکڑے شاگرد، وہ استاد کتنا بڑا ہوگا۔ آپ جب تالاب کے نزدیک گئے، سیاہی سے لکھی ہوئی حدیث کی کتاب کو دونوں ہاتھوں سے اٹھایا، تالاب کے اندر ڈالا۔ جب ہاتھ ڈال کے پھر سنبھالا، مزار میں خوش ہے کملی والا، ہو گیا اہل سنت کی دنیا میں اجالا۔ او امام صاحب جیو شالا، پانی کسی کا خیر خواہ نہیں ہوتا، اس کو ڈبونے سے کام، آگ کو جلانے سے کام، لیکن واہ اہل سنت کے امام، جب پوری کتاب ڈال دی پانی میں، پانی کا کام تھا سیاہی کو مٹاتا، خالی ورقہ باہر آتا، لیکن جب باہر کتاب کو نکالا، اٹھایا، ایک نقطہ بھی مٹنے میں نہیں آیا۔ دنیا نے نعرہ صداقت کا لگایا، واہ انس کا جایا، تو نے حق کر دکھایا۔ اس طرح ہمارے بزرگوں نے تشخص بنایا، پر فرق یہ ہے وہ تھے، ہم ایک مسئلہ تھا۔ اب مہینہ محرم شریف کا ہے، سادات بھی تشریف فرما ہے، میرے سادات ذرا غور فرمائیے گا۔ اس وقت کی حکومت لوگوں سے بیعت لیتی تھی، اور بیعت جبرن لیتی تھی کہ ہمیں مانو۔ یہ جبر ہر دور میں رہا ہے، اللہ کرے تو انہوں سمجھ نہ آوے۔ یہ جبر ہر دور میں رہا ہے،
کرسی والے ہر دور میں ظلم کی داستانیں لکھتے رہے. اب اس وقت لوگ خوشی سے تو مانتے نہیں تھے حکومت کو، تو حکومت لوگوں سے قسم لیتی تھی کہ جو ہمیں نہیں مانے گا اس کی بیوی کو طلاق. بڑی نازک قسم کی. جو نہ منے انہوں ایک مولانا صاحب سن ساڑھے ملک وال تو گئے، وہ ایک فتح شاہ پور، اللہ سلامت رکھے، فتح شاہ پور کے تو بڑے بزرگ عالم مولانا تاج رسول ان کا نام تھا. وہ تقریر کرنے لگے، رات ڈھل چکی تھی جیسے آج ڈھل گئی ہے، لوگ نیند میں چلے گئے، آپ تو جاگ رہے. جب دیکھا نا لوگ، اب انہوں نے خطبہ بھی سنایا، تقریر کو شروع فرمایا، نہ کوئی نعرہ آیا، نہ کسی نے آہ کی، نہ کسی نے واہ کی. ان کو عادت تھی داد لینے کی، لوگوں کو عادت تھی چپ رہنے کی. قفل مدینہ لگا کے سارے آئے تھے. اب معاملہ یہ بن گیا کہ مولانا تاج رسول وہ تو پھرتے تھے پورے سٹیج پہ، کہنے لگے اتے بندے ہی کوئی نہیں بولدا تے تقریر میں خاک کراں. انہوں نے کہا اوے اچھی بولو، اوے زور نال بولو، اے ٹل لاؤ. جدو نہ بولے انہاں آکھیا جیڑا ہن اچھی نہ بولے او دی بیوی نو 70 طلاق. پھر تے سٹیج والے بھی نعرے لائے سب تو پہلے، تے سامنے والے تے پھر قابو ہی نہ آئے. خیر یہ تو میں نے آپ کو چٹکی کاٹی ہے تاکہ آپ تھوڑا سا نمک کھائیں اور جاگیں. اس وقت کے حکمرانوں نے لوگوں کے اپنا بنانے رکھنے کے لیے تاکہ یہ ہمارے وفادار رہیں، قسم اٹھواتے تھے کہ جو ہمیں نہیں مانے گا اس کی بیوی کو طلاق، اور جو نہیں کہے گا گردن پہ خنجر رکھ کے کہتے بول یا جان بچا یا یہ قسم اٹھا. امام مالک تک مسئلہ پہنچا کہ حکومت نے یہ قانون بنایا ہے. امام مالک نے اٹھ کے کہا طلاق المکرہ لیس بشیء، یہ طلاق ہو ہی نہیں سکتی. ٹکر لے لی وقت کے حکمرانوں سے، سارے جہان سے. بادشاہوں نے پکڑا جو میں نے بتایا، انہوں نے سر مونڈ ڈالا، داڑھی مبارک مونڈ ڈالی، کپڑے اتار کے کوڑوں کی بارش ہوتی رہی، دونوں بازو توڑ دیے، پھر اونٹنی پہ ننگا بٹھایا، یعنی آپ کی قمیص اتار دی گئی، پھر آپ کو مدینہ شہر میں پھراتے تھے، کوڑے برستے تھے امام مالک کی پیٹھ پہ اور کہتے تھے نادِ علی نفسک، بول دنیا کو تو کون ہے، تعارف کرا. جی کوئی ہے جو اس مصیبت میں، اس دکھ میں، اس قیامت میں حق کا ساتھ نبھائے، سچائی کا علم لہرائے؟ کوئی ہو تو سامنے. اللہ حضور غور فرمایا آپ نے، نادِ علی نفسک، بتا مدینے والوں کو تیرا تعارف کیا ہے، تیرا نام کیا ہے. آپ کی آنکھ میں، حضور ضیاء الامت فرماتے تھے، نہ دل میں علم ہے، نہ سینے میں غم ہے، نہ آنکھ میں نم ہے. بہت کم لوگ ہیں جو یوں حوصلے سے گزرے ہیں. راہ وفا میں ہر سو کانٹے. حضرت سید نصیر الدین گولڑوی کہتے ہیں راہ وفا میں ہر سو کانٹے، دھوپ زیادہ سائے کم، مگر اس پہ چلنے والے خوش ہی رہے پچھتائے کم.
حضرت خواجہ غلام فرید کہتے ہیں ای راہوں مول نہ مڑسا میں بھمیں سر تھی وے 100 ٹکڑے اور فرید نہیں کوئی حاجت یوں دیدار دے بکھڑے ناد علی نفسک بول مالک بتائی نے تو مسجد نبوی کا امام ہے کیا تیرا نام ہے آپ نے اسی حال میں کہا او مدینے والو من عرفنی فقد عرفنی جو جانتا ہے وہ جانتا ہے جو نہیں جانتا انا مالک بن انس میں ہوں مالک بن انس مشرق مغرب کا امام مالک ہے میرا نام دنیا نے ظلم کیا تھا عزت گھٹے گی لیکن عزت 1000 گنا بڑھ گئی لیکن امام مالک نے وہاں علم اسلام کا اٹھایا اہل سنت والجماعت کا سر فخر سے بلند فرمایا جب کوڑے پڑے اسی سواری پہ ادھر کوڑے پڑتے بے ہوش ہو کے گرتے جب ہوش میں آتے تو نعرہ کیا لگاتے فرماتے طلاق المکرہ لیسا بشے دنیا والو کل جو میرا فتویٰ تھا آج وہی بول بول رہا ہوں راہوں سے تیری گزر رہا ہوں انگاروں پہ پاؤں دھر رہا ہوں میں بھی ہوں نصیر کیا تماشا جو نہ ہو سکے وہ کر رہا ہوں کیوں یہ کام سوکھا ہے اور یہ کوئی معمولی آدمی ہے یہ امام مالک ہے اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ امام اعظم جنہیں کہتے ہیں امام اعظم کو 100 کوڑے لگے پھر زہر دے کے مارا گیا ساری زندگی زندان میں جیل میں پڑے رہے کیا جرم کیا تھا امام اعظم نے ہم تو سکھ سکون سے جیتے ہیں آرام سے میں سکون کی پیتے ہیں کیا ہم نے کیا کیا کرنا تھا میں حضرت قبلہ صاحبزادہ غلام بشیر الدین صاحب سے لے کر حضرت ڈاکٹر نعیم الدین صاحب جناب کمبو صاحب میں اپنے ان بھائیوں کے ایک ایک لفظ سے اتفاق کرتا ہوں لیکن اوروں کا پیام اور ہے میرا پیام اور ہے درد مند عشق کا طرز کلام اور ہے تصور فرمائیں ہم یہاں تک آرام سے نہیں پہنچے پیچھے پلٹ کے دیکھ فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ الٹے پاؤں لوٹ چلو شاید سود پڑ جا امام اعظم سے بڑا امام اس زمین کے سینے میں نہیں آیا سینے پہ نہیں آیا اس آسمان نے نہیں دیکھا لیکن امام اعظم کا جرم کیا تھا ساری زندگی جیل میں گزر گئی جنازہ بھی نکلا تو غربت میں جیل سے نکلا کوڑوں کی بارش آخر میں زہر پلا کے شہید کر دیا گیا تصور کر سکتے ہو آج ہم گلہ کرتے ہیں یہ نہیں ہمارا قد کیا ہے ہمارا قامت کیا ہے ہماری حیثیت کیا ہے ہماری ذات کیا ہے ہماری کائنات کیا ہے ان کے سامنے تصور کریں ابھی نام لیا حضرت امام احمد بن حنبل کا ایک بادشاہ آیا اس نے بازو توڑ دیے دوسرا آیا جیل میں ڈالا اور پھر تین بھاری بیڑیاں امام احمد بن حنبل کے پاؤں میں ڈالی گئی ہاتھ باندھ دیے گئے سامنے اونٹ بٹھایا گیا اور کہا بندھے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ اونٹ پہ چڑھ ہاتھ بندھے ہوئے پاؤں میں بھاری بیڑیاں 28 مہینے تک امام احمد بن حنبل پڑے رہے جیل کی کال کوٹھڑی میں
رمضان کا مہینہ تھا، میرے امام کی عمر 56 سال تھی، 25 رمضان کی تاریخ تھی، جب معتصم نے پکڑوا کے کہا اس کے کپڑے اتارو، بے دین کے کپڑے اتارے گئے، پھر پاؤں سے فوجیوں نے ٹھوکریں مارنا شروع کی، فتوے بھی لگاتے گئے، مارتے بھی گئے، پھر کہا 5 کوڑے پہ جلاد بدلو، ایک جلاد آتا 5 کوڑے مارتا، دوسرا آتا 5 کوڑے مارتا۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں جتنے کوڑے امام احمد بن حنبل کی پیٹھ پہ برسے، اگر ہاتھی کے اوپر پڑتے ہاتھی کی چیخیں نکل جاتی۔ ابھی اشارہ دیا غالباً کس میرے دوست نے، امام احمد بن حنبل کا۔ امام احمد بن حنبل 3 بادشاہ ایک ظلم کرتا کرتا مر گیا، المامون مرا، پھر معتصم مرا، پھر واسق بدبخت آیا۔ تنہائی کی سزائیں، آپ فرماتے رات کو مار مار کے میری پسلیاں توڑ دی، کپڑے پھاڑ دیے، میرے بازو توڑ کے زنجیروں میں مجھے جکڑ کے ایک اندھیری کوٹھڑی میں ڈالا۔ اب میں تو پچھلے پہر اٹھنے کا عادی تھا، عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا، بیاہ سحرگاہی۔ ادھی رات جان لوگ آرام کر دے، اسی اٹھ کے کار کمامنیا، کھوئے نینا دے گیڑ اشنان کریے، میل دل دی دور کرامنیا۔ فرمایا مجھے اندھیری کوٹھڑی میں ہاتھ بندھے ہوئے، پاؤں میں بیڑیاں، پورا بدن زخمی زخمی، میں پڑا اندھیری کوٹھی میں، نہ پینے کے لیے پانی، مہینہ رمضان کا تھا، میں نے روزہ بھی رکھنا تھا، میں نے اندھیری کوٹھڑی میں ہاتھ بڑھایا، پتہ نہیں پیالہ پانی کا کہاں سے آیا۔ یہ امام احمد بن امام بخاری ان کا نوکر ہے، امام مسلم ان کے در کا دریوزہ گر ہے، یہ اماموں کا امام حضرت امام احمد بن حنبل، جسے 10 لاکھ حدیث یاد ہے، 40,000 حدیث مسند امام احمد میں لائے ہیں، سارے جتنے بخاری، مسلم، نسائی، ترمذی، سارے ان کے در کے بھکاری ہیں، یہ سب کا امام۔ اس لیے پنجابی والے نے ٹھیک کہا، ایویں تے قیمت پیندی نہیں، کچھ دکھ بھی تے سہنا پیندا اے، قطرے نو موتی بنن لئی قیداں وچ رہنا پیندا اے۔ کس کس کا نام لوں؟ حضرت سعید بن مسیب سید التابعین، عام آدمی ہے، حضرت اویس قرنی کی ٹکر کا آدمی، حضرت اویس قرنی کی ٹکر کا آدمی ہے سید التابعین حضرت سعید بن مسیب۔ لیکن ظلم کی جب تند تیز بادیں سر سر چلی، آپ کے کپڑے اتار کے ٹاٹ پہنایا گیا، دھوپ پہ کھڑا کیا گیا، پھر کوڑوں کی بارش کی گئی، پھر وہ اتار کے بکری کی کھال پہنا کے مدینے میں پھرایا جا رہا ہے۔ آج جب ہم اس عمارت کو تکتے ہیں، ان خوبصورت ہاسٹلوں میں پاؤں رکھتے ہیں اور کھانا اعلیٰ قسم کا چکھتے ہیں، اس کے باوجود بھی فرماتے ہیں آج نمک ذرا تیز، ہائے ہائے، تم نے اپنی تاریخ پڑھی جو نہیں، تم نے پیچھے پلٹ کے کبھی دیکھا جو نہیں۔ عجیب لوگ تھے، چاروں طرف کانٹوں میں گھیرا گیا ہے پھول، پھر بھی کھل رہا ہے، عجب خوش مزاج، چاروں طرف سے کانٹوں میں گھیرا گیا ہے پھول، پھر بھی کھل رہا ہے، عجب خوش مزاج۔ یہاں تک آتے آتے ہمیں کتنی قیمت ادا کرنی پڑی اس علم اہل سنت کو قائم کرنے کے لیے۔ امام بخاری کا کیا حال ہوا، اتنا بڑا امام، کتنا بڑا احسان،
اور کتنا ذہین انسان ایک ایک دن میں 1500 حدیث یاد کرنے والا. لاؤ نہ کوئی آدمی امام بخاری کے حافظے والا 1500 حدیث، اور وہ بھی جرحن تعدیلن، سارا کچھ ملا کے 1500 حدیث. اتنا بڑا محسن اعظم جب بخارے میں آیا، ہوئی جو ٹکر ظلم کے جابر ظالم جابروں سے، انہوں نے کہا نکل بخارے سے. امام بخاری اپنی سواریوں پہ کتابیں لاد کے نکلے. سمرقند والوں نے کہا تیرا سینہ تو مدینہ ہے، تو علم کا خزانہ ہے، تیرے اندر چھپا ایک پورا زمانہ ہے، کرم فرما ہماری نگری آ. لیکن پچھلے بادشاہ نے اگلے بادشاہ کو پیغام دیا کہ یہ عالم تیرے ملک میں ٹکنے نہ پائے. اب رمضان ختم ہو رہا تھا، لوگ عید پڑھنے جا رہے تھے، یکم شوال تھی، عید کا دن تھا. صبح سویرے پچھلوں نے نکال دیا، اگلوں نے دروازے بند کر دیے. بخاری شریف کا مصنف بیچ میں پڑا روتا ہے، اور پھر اپنی کتابیں اتار کے زمین پہ رکھی. نہ وہ در ملا نہ یہ گھر ملا، روتے روتے مٹی پہ سر رکھ دیا اور کہا اللہم ضاقت علی الارض، او ربا تیرے بخاری تے زمین تنگ ہو گئی، فاقبضنی الیک، اب میں زندہ نہیں رہنا چاہتا، مجھے اٹھا لے، مجھے بلا لے. ایک داغ ہو تو سی لیں اپنا گریباں یا رب، ظالم